بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی ہم شب و روز تلاوت کرتے ہیں، صبح میں، شام میں، دن اور رات میں، جتنا جس کا نصیب ہوتا ہے اس قدر اس قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے کبھی غور و فکر کیا کہ میرے تلاوت قرآن کا ایک مقصد کیا ہے؟ ہم دنیا کے اندر اپنی زندگی میں بے شمار کام کرتے ہیں اور ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ایک بچہ درس جاتا ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹی جاتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہوتا ہے کہ اس نے دینی تعلیم حاصل کرنی ہے، دنیاوی تعلیم حاصل کرنی ہے، اور اس نے اپنے آپ کو اچھا بنا کر پیش کرنا ہے۔ اسی طرح جب گھر کا مالک، گھر کا سربراہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کے نکلنے کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے کہ میں نے اپنے اہل و عیال کے لیے روزی روٹی کما کر گھر آنا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی انسان جب بھی کسی کام کو شروع کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہوتا ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ، ہم نے کبھی بھی قرآن مجید پڑھتے ہوئے، تلاوت قرآن کرتے ہوئے کبھی بھی یہ نہیں سوچا، اور کبھی بھی ہم نے یہ غور و فکر نہیں کیا کہ مقصد تلاوت قرآن ہمارا کیا ہے۔ ہم میں سے بے شمار صبح کو بھی، رات کو بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور ہم معمول بھی بنا لیتے ہیں، لیکن کیا ہم نے قرآن مجید پڑھنے کا ایک مقصد بھی بنایا ہے یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے جب قرآن مجید کا نزول فرمایا تو اس کے کئی مقاصد رب تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ اگر بندہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت صرف حصول ثواب کی خاطر کرتا ہے تو اس بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص قرآن مجید کے ایک حرف کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک حرف کے بدلے اسے ایک نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور فرمایا ایک جو نیکی ہے وہ ایک نیکی اللہ کے ہاں 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ گویا ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا قرآن مجید کا لفظ الف لام میم ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں کہتا ہوں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم بھی ایک حرف ہے۔ گویا الف لام میم پڑھنے سے رب تعالیٰ پڑھنے والے کو 30 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت حصول نصیحت کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم موعظہ، اے لوگو، بے شک تمہارے پاس قرآن مجید ایک نصیحت بن کر آیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قرآن مجید کو ہدایت کے طور پر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی ذرہ بھی گنجائش نہیں، اور فرمایا ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ایک ہدایت ہے۔ ناظرین کرام، ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ اس پر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن مجید پڑھتا ہے اور قرآن مجید پڑھاتا ہے۔ لیکن ہمارا موضوع قرآن مجید میں غور و فکر اور سوچ و بچار کرنا ہے، اور ایک مقصد بنانا ہے کہ ہم قرآن مجید کو بچپن سے لے کر آج تک پڑھتے آئے ہیں، کیا ہم نے مقصد بھی بنایا ہے یا نہیں؟ علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس طرح ہمارا معمول ہے قرآن مجید پڑھنے کا، اسی طرح علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا بھی معمول ہوا کرتا تھا۔ آپ بھی صبح کے وقت قرآن مجید بہت ہی بلند آواز سے قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ علیہ الرحمہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور بلند آواز سے آپ قرآن مجید پڑھے جا رہے ہیں۔ والد صاحب وہاں سے گزرے جہاں بیٹھے تلاوت کر رہے تھے، تو والد صاحب وہاں تھوڑی دیر رکے، اور رکنے کے بعد پھر چل دیے۔ پھر دوسرا دن آیا، پھر وہی معمول، پھر دیکھا، رکے،
پھر چل دیے۔ پھر تیسرا دن آیا، پھر دیکھا، رکے، پھر چلے نہیں بلکہ اقبال کے پاس تشریف لے آئے۔ جب اقبال کے پاس آئے تو اقبال کو یہ کہا، اقبال کے والد نے، اے اقبال، تو جس طرح قرآن مجید پڑھ رہا ہے یہ نہیں ہے طریقہ قرآن مجید پڑھنے کا۔ تو اس پر اقبال بولے، ابا جان کیا ہے طریقہ قرآن مجید پڑھنے کا؟ تو ابا جان نے فرمایا، قرآن مجید پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب تو قرآن مجید پڑھ تو تجھے علم ہو یہاں پر اللہ تعالیٰ عذاب کی آیات بیان فرما رہا ہے، اور جب عذاب کی آیات آئیں تو تیری آنکھیں اللہ کے عذاب سے اشک بار ہو جائیں، آنسو والی ہو جائیں، اور جب فرمایا اللہ تعالیٰ کی جنت والی خوشخبری والی آیات آئیں تو تجھے علم ہو اور اس رحمت پر تیرا چہرہ خوشی سے کھل اٹھے، تو مسکرا اٹھے اللہ کی رحمت پڑھ کر، اللہ کی رحمت کا جوش مارتا ہوا سمندر دیکھ کر تیرا خوشی سے چہرہ کھل اٹھے۔ فرمایا قرآن مجید کو اس طرح پڑھا کر۔ پھر اقبال نے ایسا قرآن مجید پڑھا تو پھر اس پڑھے ہوئے کو اپنے اس شعر میں بیان فرمایا، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو ہو عطا جدت کردار۔ امام محمد بن کعب علیہ الرحمہ یہ ایک تابعی بزرگ ہیں، ان کا ایک مشہور فرمان ہے، آپ کہتے ہیں کہ جس شخص نے قرآن مجید کی تلاوت کی گویا اس نے چہرہ والضحیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی۔ یہ اتنا بڑا فرمان یہ عام طور پر سنا نہیں جاتا، لیکن ہمارے لیے عام ہو سکتا ہے یا ہمارے لیے بہت ہی بڑا فرمان ہو سکتا ہے، ان کے لیے نہیں۔ کیونکہ جب ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ان کی زندگی سے سبق حاصل ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کے من میں ڈوب کر قرآن مجید میں ایسا غور و فکر کیا، ایسا تدبر اور تفکر کیا، آپ کے بارے میں ایک علامت بن گئی، آپ کی خصوصیت بن گئی قرآن مجید میں غور و فکر کرنا، تدبر اور تفکر کرنا۔ ایک رات ایسا ہوا، یہ خود امام محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ رات کے وقت سورۃ الزلزال اور سورۃ القاریہ کے پڑھنے میں مصروف ہوا اور اس کے اندر میں نے تدبر اور تفکر شروع کیا تو پوری رات ختم ہو گئی، حتیٰ کہ صبح و صادق کی سفیدی ظاہر ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب قرآن مجید کا معانی کا مفہوم کا ورود مجھ پر ہوتا ہے، آمد ہوتی ہے، تو رات کی رات کٹ جاتی ہے، لیکن قرآن مجید کے مطالب، قرآن مجید کی وضاحت اور قرآن مجید کی آمد، قرآن مجید کے مفہوم کی آمد کا وجود جو ہے وہ ختم ہونے کو نہیں آتا۔ تو یہ قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرنا، قرآن مجید کے اندر سوچ و بچار کرنے کی برکت ہے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین جب قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے تو ان کی عادت مبارکہ یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ اتنا ڈوب جاتے تھے قرآن مجید کے اندر کہ رات کی رات صرف 2 صورتوں پر آدھے پیج پر گزار دیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی اپنا سر قرآن مجید سے اوپر نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اسلاف کی سنت پر زندگی گزارنا نصیب فرمائے اور قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔